اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سن لیا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا، خوب مشق بھی کر رہے ہوں گے، اور اب مجھے امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول و منظور فرما کے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو سبق ہم نے پڑھ لیا تھا آیت نمبر 124 تک، اور آج انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے آیت نمبر 125 سے لے کر آیت نمبر 127 تک، 125 سے لے کر آیت نمبر 127 تک۔ تو چلتے ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، وَإِذْ، تو یہ لفظ بھی بار بار آتا ہے، تو یہاں پر یہ ذال ہے، ذال نرمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بیت، یہ یا جو ہے یہاں پر یہ حروف لین میں سے ہے، تو اس لیے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ جعلنا البیت مثابۃ للناس، مثابۃ للناس، تو یہاں پر آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے، ثا ہے یہاں پر، سین نہیں پڑھنا۔ اسی طرح آگے ہے مثابۃ للناس، اس لام کے اوپر بھی شد آ رہی ہے، اور اسی طرح نون کے اوپر بھی شد آ رہی ہے۔ تو شد کے متعلق بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر ہو تو وہاں پر وہ دو حرف پڑے جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ دو حرف پڑے جائیں گے۔ اسی طرح نون کے اوپر ہے تو یہاں پر بھی دو حرف پڑے جائیں گے، اکٹھا پڑھیں گے۔ مثابۃ للناس، مثابۃ للناس وامنا واتخذوا، واتخذوا، تو یہاں پر بھی تا کے اوپر شد آ رہی ہے۔ واتخذوا، یہاں پر واو مدہ ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مصلی، تو یہ حالت وقف کے اندر اس طرح اس کو پڑھیں گے، مصلی، تو اس کے اوپر یہ تنوین ہے، تو حالت وقف کے اندر اس کو تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا، وعہدنا، عین اور اس کے ساتھ ہا ہے، تو یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے مخرج سے ادا کرنا ان کو، کیونکہ عین اور ہا یہ دونوں اکٹھے آ گئے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، تو یہاں پر بھی ہا کے اوپر شد ہے، تو بعض حضرات اس کو غلط پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان طاہرا، طاہرا نہیں پڑھنا، کیونکہ ہا کے اوپر پھر شد نہیں پڑھی جائے گی، حالانکہ ہا کے اوپر شد موجود ہے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے ان طاہرا، طہرا بیتی للطائفین، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، والرکع السجود، والرکع السجود، را کے اوپر پیش ہے، اس کو پر بھی کرنا ہے۔ اسی طرح را کے اوپر شد ہے، پھر اس کے بعد کاف کے اوپر شد ہے، پھر اس کے بعد یہ سجود کے اندر جو سین ہے اس کے اوپر شد ہے، تو یہ لگاتار آ رہی ہیں۔ تو بعض اس کو پڑھتے ہیں ورکع السجود، ورکع، ورکع نہیں پڑھنا، کیونکہ ورکع پڑھیں گے پھر را کے اوپر جو شد ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی،
حالانکہ را کے اوپر بھی شد موجود ہے، تو اس طرح پڑھیں گے والرکع السجود۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، تو یہاں پر آپ نے توجہ کرنی ہے تھوڑی سی، تو یہ لفظ اس طرح نہیں پڑھنا رب اجعل، جیم کے اوپر زبر نہیں پڑھنی، جیم ساکن ہے تو با کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے رب اجعل، رب اجعل نہیں پڑھنا، جعل نہیں پڑھنا۔ اگر جعل پڑھیں گے تو پھر اس صورت کے اندر جیم کے اوپر آپ زبر پڑھ رہے ہیں، حالانکہ جیم کے اوپر زبر نہیں ہے، جیم ساکن ہے، تو جب ساکن ہے تو یہ پچھلا حرف اس کے ساتھ مل جائے گا، اور اس طرح پڑھیں گے رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق بلدا یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اس لیے کہ آگے حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، آمنا ورزق را کو پر کر کے پڑھیں گے وارزق أهله من الثمرات وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے اس لیے کہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، من آمن منہم، تو یہاں پر بھی حروف حلقی میں سے ہا ہے، ہا، اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، باللہ یہاں پر لفظ اللہ کو پر کر کے نہیں پڑھیں گے، اور اسی طرح والیوم الآخر کے اندر جو را ہے اس کو بھی باریک کر کے پڑھیں گے، من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، قال ومن كفر فأمتعه تا کے اوپر شد ہے، اس کے بعد عین، اس کے بعد ہا، یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضطرُهُ نہیں پڑھنا، اضطرُهُ کیونکہ را کے اوپر شد ہے، ثُمَّ اضطرُهُ را کو پر کر کے پڑھیں گے، إِلَى عَذَابِ النَّارِ، اگر وقف کریں گے تو پھر اس صورت کے اندر را کو پر کر کے پڑھیں گے، ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وَإِذْ يَرْفَعُ، وَإِذْ یہ لفظ بار بار آ رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ را کو پر کر کے پڑھیں گے، يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ
قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے، اسی طرح با کے اوپر شد ہے. تقبل منا انك انت السميع العليم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق اللہ العظیم. امید ہے سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جس بھائی کو جو بات سمجھ نہ آئی کمنٹ میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.